نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے اپنی سلسلہ وار گفتگو میں جو مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر جاری ہے، اس کی پچھلی نشست میں اسی آیہ کریمہ کا ایک لفظی تجزیہ ترکیب کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے اور اصول تفسیر کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت سے احکام اسی ایک آیہ کریمہ کے دلائل خمسہ کے طور پر، یعنی 5 دلائل اس آیہ کریمہ سے اخذ کیے، جن میں سے ہر ایک دلیل اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ رسول کی اطاعت اور رسول کی سنت اور حدیث کی حجیت نہ صرف مطلقہ ہے بلکہ فرض و واجب ہے۔ اور اس کو پھر ہم نے بعض اور اینگلز کے ساتھ بھی ڈسکس کیا۔ آج میں نے پچھلی نشست کے اینڈ پر یہ کہا تھا کہ اس کا ایک فلسافیکل اور ایکڈیمک پہلو بھی ہے۔ ہم اس موضوع کو رسول کی اطاعت کا فرض و واجب ہونا کیوں، نبوت و رسالت کی ضرورت کیوں، اور رسول کی سنت اور حدیث کی حجیت کیوں، یہ جو مقام رسالت ہے اور سنت و حدیث کی حجیت کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے آج اس کے ہم ایکڈیمک اور فلسافیکل اور ایک انٹلیکچول ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ بات پھر میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت دنیا میں عطا کرنے کے لیے رسول کیوں مبعوث کیے ہیں، نبیوں کو کیوں مبعوث کیا ہے، اور نظام وحی، نظام نبوت و نظام رسالت کیوں بپا کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ انسان اس دنیا میں کن کن ذرائع سے معلومات حاصل کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے۔ وہی ایک ذریعہ علم ہے، اور ایسا ذریعہ علم ہے جو ہمارے ایمان کا باعث بنتی، اور نبی کی زبان سے ہم اس وحی کی تفصیلات سنتے ہیں، اور اس جو کچھ احکام آتے ہیں ان کی پوری عملی شکل اور قابل فہم شکل ہمارے سامنے نبی کی اور رسول کی زبان سے آتی ہے، یعنی رسول کی احادیث اور رسول کی سنن کے ذریعے آتی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں ناگزیر ہے؟ جب ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے حقائق اس کائنات کے ایسے ہیں، اور خاص طور پہ وہ حقائق جو عقیدہ کا موضوع ہیں، ان کا علم، ان کا ادراک اور ان تک رسائی انسان کو نبوت و رسالت کے ذریعے کے بغیر اور وحی کے ذریعے کے بغیر اپنے کسی بھی ذریعہ علم سے ان تک انسان کو رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سے حقائق ایسے ہیں جو
بنیادی طور پر ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے دین و مذہب کا موضوع ہیں، اور جن کو مانے بغیر، تصدیق کیے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کافر رہے گا۔ مگر ان کی معرفت اور ان کا فہم اور حتیٰ کہ ان کا ادراک تک بھی ہمیں نبوت و رسالت کے ذریعہ کے بغیر اور وحی کی وساطت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی شخصیت میں 3 بنیادی ذرائع رکھے ہیں، یا 3 کیٹیگریز ہیں، ایسی 3 کیٹیگریز کی کہ ایسے ذرائع ہیں جن سے انسان اس کائنات میں، اس طبیعی کائنات میں اور اس ماورائے طبیعی کائنات میں، اس مادی اور حصی کائنات میں یا ماورائے مادیات میں، محسوسات میں یا معقولات میں، کسی بھی دنیا کے گوشے میں انسان جو کچھ علم حاصل کرتا ہے، جو کچھ سمجھتا ہے، جو نالج اس کو ریسیو ہوتا ہے، اس کا انحصار ان 3 بنیادی سورسز پر ہے۔ تو پہلا سورس آف نالج جس کے ذریعے کائنات کے موجودات کا یا کائنات کے اندر موجود کسی بھی شے کا علم ترتیب کے ساتھ انسان کو ملتا ہے، انسان تک پہنچتا ہے، وہ پہلا سورس اس کا حواس 5 ظاہری ہیں۔ یہ جو 5 سینسز ہیں ہمارے، وہ پہلا سورس ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور ان 5 حواس میں سب سے پہلی ہماری قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، سینس آف ہیئرنگ، وہ کان سے آتی ہے۔ دوسری قوت باصرہ ہے، آنکھوں سے، آنکھوں میں، آنکھ اس کا محل ہے۔ اور دیکھنے کی قوت، حس، یہ سینس آف سینگ ہے۔ تیسری حس سے شامہ ہے، سونگھنے کی حس، اس کا محل، اس کی جگہ ناک ہے، سینس آف سمیلنگ۔ چوتھا ذریعہ حواس 5 میں سے ہمارا چکھنا ہے، سینس آف ٹیسٹنگ، یہ زبان اس کا محل ہے۔ اور 5واں ذریعہ حواس 5 کا 5واں سورس وہ چھونا ہے، سینس آف ٹچنگ، ہاتھ کے ذریعے۔ یہ حصے شامہ، حصے سامعہ تھی، یہ حصے باصرہ تھی، سونگھنے کی حصے شامہ تھی، چکھنے والی حس ذائقہ تھی، اور چھونے والی حس لامسہ تھی، سینس آف ٹچنگ۔ یہ 5 حواس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے ہیں، اور یہ انسان کو کسی بھی شے کا، اس جو مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس کا فرسٹ انفارمیشن، نالج کے لیے خام مواد، علم کا خام مواد، یہ اس کو فراہم کرتی ہیں، یہ 5 ذرائع اس کو۔ آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے۔ اب جو بات آگے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے ذرائع اس فزیکل ورلڈ میں محدود ہو جاتے ہیں، اس میٹیریل ورلڈ میں محدود ہو جاتے ہیں۔ اب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے، مگر آنکھ صرف اسی چیز کو سراغ لگا سکے گی، اور علم کے لیے کوئی خام مواد ہمارے دماغ کو منتقل کر سکے گی جو شے نظر آنے والی ہوگی۔ اور جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے، غیر مرئی ہے، تو آنکھ بینا ہونے کے باوجود اس کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ ادراک کر سکتی ہے۔ کان صرف آواز کو ہی سن کر ایک ادراک ہمیں فراہم کریں گے، خام مواد، ایک را میٹیریل، علم کے لیے را میٹیریل، جیسے روئی ہوتی ہے کپڑے کے لیے، اور روئی سے بھی پہلے کپاس ہوتی ہے جو کھیت سے لوگ بناتے ہیں، پھٹی اور کپاس، تو وہ ایک را میٹیریل ہے۔ پھر وہ کپاس روئی بنتی ہے، پھر روئی کی گانٹھیں بنتی ہیں، پھر اس سے دھاگے بنتے ہیں، پھر دھاگے سے آگے کپڑا بنتا ہے، اور پھر علی حاصل قیاس مختلف پروسیسز میں سے گزرتے گزرتے جا کے پرنٹ ہو کے وہ ایک شاندار میٹیریل کلوتھس کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔
تو حواس کیا کرتے ہیں؟ وہ جو